Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، سوال ہے اگر قرآن پاک گر جائے تو کتنا کفارہ ادا کرنا ہوتا ہے اور کفارے میں کیا چیز دینی ہوتی ہے؟ اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، رہنمائی فرمائیں۔ یعنی یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ گھر میں الماری سے یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے یا قرآن پاک ہاتھ میں اٹھایا ہوا ہے اور وہ قرآن پاک ہاتھ سے گر گیا، تو اب اس کا کفارہ کیا دینا ہوتا ہے، کس طرح سے ادا کرنا ہوتا ہے، کیا چیز کفارے میں دینی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک یہ سوال پوچھا گیا، اور دوسرا ایک سوال بھی بہت اہم پوچھا گیا ہے کہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے کئی مرتبہ ہم صفحہ پلٹتے ہیں قرآن پاک کا اس طرح، ٹھیک ہے جی، تو اب وہ آسانی سے پلٹ نہیں رہا، تو پھر ایسی صورت میں یہ انگلی کو اس طرح تھوک لگا کر صفحہ پلٹنا، یعنی وہ تھوک لگا ہوا ہے انگلی پر اور اس سے قرآن پاک کا صفحہ پلٹنا، یہ درست ہے یا نہیں؟ تو یہ بہت اچھے سوالات پوچھے گئے ہیں۔ میں انشاءاللہ مختصر سے وقت میں آپ کو ان دونوں سوالوں کے جواب دے رہا ہوں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو پوری دیکھیے گا، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا سوال کہ اگر قرآن پاک ہاتھ سے گر جائے تو اس کا کیا کفارہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، ہمارے ہاں پاکستان میں اکثر علاقوں میں کیا ہوتا ہے کہ اگر کبھی کوئی ایسی صورت بن جائے، مثال کے طور پر کسی سے غلطی سے ہاتھ سے قرآن پاک گر گیا ہے، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، وہ ترازو کے ایک پلڑے میں قرآن پاک رکھتے ہیں اور دوسرے پلڑے میں وہ چینی، آٹا یا دال یا چاول، گندم وغیرہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ اس کا کفارہ ادا کر دیتے ہیں، یعنی قرآن پاک کے وزن کے برابر وہ چینی، آٹا، دال وغیرہ وہ تول کر وہ صدقہ کر دیتے ہیں، اور وہ پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ قرآن پاک کا جو ہے وہ کفارہ ادا کر دیا، جو ہم سے یہ وہ غلطی سے قرآن پاک گر گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یاد رکھیں، اس حوالے سے شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کسی سے قرآن پاک گر جائے تو اس کے لیے وہ کیا کرے؟ سب سے پہلے تو وہ صدقے دل سے توبہ کرے، ٹھیک ہے جی، صدقے دل سے سچی توبہ کرے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، غلطی سے مجھ سے قرآن پاک گر گیا، معافی مانگے، سچی پکی توبہ کرے۔ اور اس کا کفارہ تو یاد رکھیں، یہ جو لوگ سمجھ رہے ہیں نا کہ جی آٹا وہ تول کر وزن کے برابر، قرآن پاک کے وزن کے برابر آٹا دیں یا چینی، چاول وغیرہ دیں، ٹھیک ہے جی، تو پھر ہی کفارہ ہوگا، یہ ایک غلط فہمی ہے، ٹھیک ہے جی، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ صرف اگر کبھی ایسا ہو جائے تو پھر آپ پکی سچی توبہ کر لیں، یہی اس کا کفارہ ہے۔ ہاں ویسے اگر آپ صدقے کی نیت سے کوئی چیز دینا چاہتے ہیں وہ باعث ثواب ہے، لیکن یہ سمجھ کر کہ یہ تو شریعت کی طرف سے کوئی ایسا مقرر کیا ہوا ہے تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے نمبر پر جو سوال پوچھا گیا ہے، بعض اوقات قرآن پاک جو ہے وہ پلٹنا ہوتا ہے صفحہ قرآن پاک کا، تو وہ پھر انگلی کو تھوک لگا کے ہم پلٹتے ہیں، تو یہ تھوک لگی ہوئی انگلی قرآن پاک کو لگانا، چھونا، یہ درست ہے یا نہیں، جائز ہے یا نہیں؟ اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ اس حوالے سے یاد رکھیں، ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ تھوک پاک تو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن اگر یہی تھوک جب منہ سے نکل آتا ہے تو پھر لوگ اس سے کراہت محسوس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جس نے تھوک پھینکا ہوتا ہے وہ خود اس سے کراہت محسوس کرتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں، ایسے حضرت ہیں کہ وہ دوسرے کا جھوٹا پانی نہیں پیتے۔ تو یہ ایک معیوب سا عمل ہے جس سے آپ کو خود کراہت آتی ہے، تو میں اسے ناجائز یا حرام یا گناہ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، ایسا نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ امید ہے بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کی صحیح معنوں میں سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔